بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم ناظرین، حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کے حقوق پر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اہم باتیں ذکر کی جائیں گی۔ اولاد کے جو حقوق ہے وہ والدین کے فرائض ہیں۔ اولاد کے حقوق میں اولاد کا سب سے پہلا حق اس کی قدر و قیمت ہے، دوسرا پرورش اور کفالت ہے، تیسرا اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ ہے، چوتھا پیار و محبت ہے، پانچواں تعلیم و تربیت ہے، اور آخر جو ہے شادی ہے۔ جہاں تک پہلے حق کا تعلق ہے یعنی اولاد کی قدر و قیمت، اولاد خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ دل سے اس کی قدر کی جائے، اس کی قدر و قیمت کا احساس کیا جائے، اس کے وجود کو وبال جان نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو خدا کی رحمت اور انعام سمجھیں۔ اولاد کی حیثیت یہ ہے کہ اولاد خدا کا عظیم تحفہ، جنت کی خوشبو، گھر کی رونق، خیر و برکت اور دین و دنیا کی بھلائی کا سامان، زندگی کا سہارا، والدین کے بہترین خوابوں کی تعبیر ہے۔ وہ انسان کے آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرتی ہے، اس کے محبوب افکار و نظریات کی حفاظت اور اس کی اشاعت کا ذریعہ بنتی ہے۔ باپ کی زندگی کے بعد اس کے کارناموں کو زندہ رکھتی ہے۔ دین کے کاموں میں وہ آپ کی بہترین معین اور مددگار اور جانشین ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو جنت کی خوشبو کہا ہے۔ اولاد مقصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے سلسلے میں بتایا کہ انہوں نے اللہ سے صالح اولاد کی دعا فرمائی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے رب اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما۔ اور دعا کی غرض یہ تھی کہ وہ ان کے بعد ان کے دین کے وارث بنے اور اپنے باپ کے مشن اور مقصد کو پورا کرے۔ فہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی تمنا اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ دنیاوی معلومات کا وارث بنے گا، بلکہ اس لیے کی تھی تاکہ وہ زکریا علیہ السلام کے منصب اور مشن اور اولاد یعقوب کے خاندان کی دینی وراثت پائے اور وہ ان کے بعد دین کے محافظ اور علمبردار بنے اور اپنے بڑوں کے نیک کارناموں کو زندہ رکھے۔ اس لیے دعا کے آخر میں فرمایا، اے پروردگار تو اسے مقبول بندہ بنا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اولاد نیک صالح اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من احدى ثلاث، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع بخش علم، اور نمبر 3 نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ اولاد کی پرورش اور کفالت اس کا دوسرا حق ہے۔ تو اولاد کا اہم حق ہے کہ ان کی پرورش کی جائے اور ان کی پرورش کے لیے بے پناہ صبر و تحمل، ایثار و قربانی، دل سوزی اور نرمی اور رحمت و محبت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کے دل میں بچے کی زبردست محبت پیدا فرما کر اور اس کی پرورش کا نہایت ہی زوردار داعیہ دے کر اس نہایت کٹھن فریضے کو انتہائی خوشگوار، آسان اور دل پسند مشغلہ بنا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، رواہ ابو داود، یعنی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے بات بالکل کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر رہا ہے جن کو وہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ آدمی جن لوگوں کی کفالت کرتا ہے ان سے غفلت برتنا اور ان کو ضائع کر دینا ایک سنگین جرم ہے اور خدا کی نافرمانی ہے، جس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ خود تو داد عائش دے اور اولاد کو فقر و فاقے میں مبتلا چھوڑ دے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اولاد موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو اور وہ بے حس، کچھ ہاتھ پیر مارے بغیر، کچھ ہاتھ پیر ہلائے بغیر اور کچھ کرے بغیر وہ ایسے ہی بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ دین کا صحیح فہم، دین کی صحیح سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا مال دوسرے خیر کے کاموں میں لگا رہا ہے اور اہل و عیال کی بنیادی ضروریات سے وہ غفلت برت رہا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ سب سے زیادہ اجر والا انفاق اور خرچ وہ اولاد پر خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، رواہ مسلم۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو، ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے صرف کیا ہو، ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے کسی فقیر پر صدقہ کیا ہو، اور ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہو۔ تو ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا ہے۔ اور پھر بچیوں کی کفالت، لڑکیوں کی کفالت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی معیت کی بشارت سنائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ اور جوان ہو گئی اور اپنے گھر کی ہو گئی، تو روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اور میں دو انگلیوں کی طرح ساتھ میں ہوں گے، یعنی یہ دو انگلیوں کی طرح ساتھ میں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کی تعلیم و تربیت اور پرورش اور اچھے گھر اس کا رشتہ کر دینے پر بھی سنائی ہے۔ اولاد کی پرورش ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ پرورش اولاد سے مراد دو ذمہ داریاں ہیں، ایک بچوں کو پالنے پوسنے کی خدمت ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، نمبر دو بچوں کے خرچ کی کفالت ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو پالنے کی خدمت ماں کا اصل کارنامہ ہے۔ ماں کی کوششوں کا حقیقی میدان اس کا گھر اور اس کا اصل کارنامہ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کے پالنے پوسنے کی خوشگوار خدمت ہے۔ اسلام نے یہی خدمت اس کے سپرد کی ہے، یہی اس کی کامرانی، کامیابی اور ترقی کا حقیقی میدان ہے، اور یہی اس کا اصل کارنامہ ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور ذمہ دار ہے۔ عورت سے ان افراد اور چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی جن کی وہ نگران بنائی گئی ہے۔ اولاد اور گھر کی خدمت بیوی کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ قعدت علی بیت اولادہا فہی معی فی الجنہ۔ جو خاتون بھی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر بیٹھی رہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ پرورش کا حق ادا کرنے والی ذمہ دار ماں، اللہ تعالیٰ میری امی جان کو جزائے خیر عطا کرے کہ انہوں نے میری پرورش اور سرپرستی کا حق ادا کر دیا۔ یہ الفاظ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر ماں کے حق میں فرمائے، جنہیں ام سلیم کہا جاتا ہے۔ رمیسہ ان کا لقب تھا، وہ ملحان کی بیٹی تھی۔ عین جوانی کی عمر میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب نکاح کے پیغام آنے لگے، مگر انہوں نے ہر پیغام یہ کہہ کر رد کر ڈالا کہ میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک میرا لال مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے قابل نہ ہو جائے گا۔ پھر جب انس راضی ہوگا کہ میں نکاح کروں تو میں نکاح کر لوں گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوانی کے بعد ابو طلحہ نے اسلام سے پہلے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے رد کر دیا۔ پھر ابو طلحہ اسلام لے آئے اور دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم نے ان کے نکاح کا پیغام قبول کر لیا اور کہا کہ ابو طلحہ تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنتی خاتون کی یوں تعریف فرمائی، دخلت الجنت فسمعت خشفة فقلت ما هذا فقیل الرمیسہ بنت ملحان۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس وقت کچھ آہٹ سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آہٹ کس کی ہے؟ کہا گیا کہ ملحان کی بیٹی رمیسہ کی آہٹ ہے۔ معزز سامعین، حاضرین، حضرات و خواتین،
ماں کا دودھ اس کی شرعی حیثیت اور اس کی بڑی اخلاقی اہمیت ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے فطری غذا ہی نہیں جو اس کو بھرپور صحت اور توانائی عطا کرتا ہے، بلکہ وہ روحانی اور اخلاقی غذا بھی ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے قلب و روح، جذبات و احساسات اور اخلاق و کردار پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ماں اپنے پاکیزہ خیالات، پاکیزہ رجحانات، اعلیٰ جذبات، بلند تمنائیں اور پسندیدہ اخلاق بھی اس کے جسم و جان میں منتقل کرتی جاتی ہے، اور بچہ قدرتی طور پر ماں کے دودھ کے ساتھ یہ سب کچھ جذب کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے رضاعی ماں اور رضاعی بہن کا حکم نکاح میں سگی ماں اور سگی بہن کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، یعنی جتنے رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اتنے ہی رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ خدا کے نزدیک یہ محبوب ترین عمل ہے۔ وَإِنَّ لَهَا مِنْ أَوَّلِ رَضَعَةٍ تُرْضِعُهُ حَيَاةَ نَسَمَةٍ، اور مسلم خاتون کو دودھ کے پہلے گھونٹ کے بدلے جو وہ اپنے بچے کو پلاتی ہے ایک جان کو زندگی بخشنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تعلیم و تربیت میں ماں کا خصوصی حصہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ اولاد کی تعلیم و تربیت ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اولاد کی تربیت میں ماں کے کردار کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ بچوں کی جسمانی دیکھ بھال اور پرورش میں جس طرح ماں نہایت استقلال اور تحمل، جانسوزی اور لگن اور ہمت و جانفشانی کے ساتھ مسلسل جسم و جان کی قوتیں کھپاتی ہے، ٹھیک اسی طرح بچے کی تعلیم و تربیت میں بھی ماں کا خصوصی حصہ ہے، اور ماں کا گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اور ماں کی تربیت بچے کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ ملک و ملت کا نام روشن کرے اور ماں باپ کو سکھ پہنچائے۔ باپ کا زیادہ تر وقت اور توجہ باہر کی سرگرمیوں میں لگتی ہے۔ اولاد کا شاندار مستقبل، اسلام کی نظر میں شاندار مستقبل کا حاصل یہ نہیں ہے کہ اولاد خوشحال ہو، ان کے پاس اعلیٰ ڈگریاں ہوں اور اونچے عہدے اور مناصب ہوں، عیش و آرام کا سارا ساز و سامان ہو، دنیاوی عزت و اقتدار ہو، اونچی کوٹھیاں اور آرام دہ سواریاں ہوں۔ اسلام کسی کو اس سے نہیں روکتا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ان چیزوں کی تمنا کرے یا انہیں حاصل کرنے میں ان کو تعاون دے، بلکہ وہ جس بات سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اسی دنیاوی کامرانی کو، اس دنیاوی کامیابی کو اپنا مقصود بنا لے اور اولاد کے دین و اخلاق سے غافل ہو جائے۔ اولاد کا حقیقت میں شاندار مستقبل یہ ہے کہ وہ دینی علوم سے آراستہ ہو، دین کی سمجھ بوجھ وہ رکھے، دین میں گہری سمجھ بوجھ انہیں حاصل ہو، پاکیزہ اخلاق اور اسلامی تہذیب کے وہ نمائندے ہوں، سماجی حقوق ادا کرنے میں وہ چاق و چوبند ہوں، ان کی زندگیاں پاکیزگی، خدا ترسی اور پرہیزگاری کا نمونہ ہوں، والدین کے وہ اطاعت شعار ہوں اور خدمت گزار ہوں، اور دنیاوی زندگی کے اونچے مناصب پر ہوتے ہوئے بھی دین حق کے سچے نمائندے اور مخلص خادم ہوں۔ ان کی نیکیوں، بھلائیوں اور دعاؤں کے اثرات اور ثمرات مرنے کے بعد بھی والدین کو پہنچتے رہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جس کا اجر مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ اس میں ایک صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا علم نافع ہے، سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تیسرا نیک صالح اولاد ہے جو والدین کے لیے دعا خیر کرتی رہے۔ قرآن کی نگاہ میں اولاد کے شاندار مستقبل کا قرآنی تصور، کامیاب مستقبل کی تصویر کشی کرتے ہوئے قرآن مجید نے سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کے چند نمایاں اوصاف پر روشنی ڈالی ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا۔ سورہ مریم آیت نمبر 12، 13، 14۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن ہی میں ان کو حکم عطا کیا، اپنی خصوصی عنایت سے نرم دلی سے نوازا، پاکیزہ زندگی دی، وہ خدا ترس تھے،
والدین کے حق شناس تھے، وہ نہ سرکش تھے اور نہ نافرمان۔ حکم نرم دلی، پاکیزگی، متقیانہ زندگی، والدین کی حق شناسی اور سرکشی اور نافرمانی سے پاک زندگی، یہ وہ نمایاں خوبیاں تھیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حکم سے مراد صحیح قوت فیصلہ ہے۔ دین اور دنیا کے معاملات میں گہری سمجھ بوجھ اور صحیح نتائج اخذ کر کے صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت ایک انتہائی پسندیدہ اور نمایاں خوبی ہے۔ نرم دلی صرف یہ خوبی ہی نہیں بلکہ بہت سی اخلاقی خوبیوں کی بنیاد ہے۔ پاکیزگی یعنی گناہ، بے حیائی، بے راہ روی اور ظلم و زیادتی سے ان کا نفس پاک تھا۔ نفس کی پاکیزگی اعلیٰ درجے کی اخلاقی فضیلت ہے۔ تقوی، خدا ترسی اور پرہیزگاری کی زندگی ہی ایک کامیاب زندگی ہے، اور ایک متقی انسان ہی خدا کی نظر میں عزت و فضیلت کا مستحق ہے۔ والدین کی حق شناسی وہ جوہر ہے جو سماجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے کے لیے آدمی کو چاق و چوبند اور مستعد رکھتا ہے۔ والدین کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور وہی اولاد ہوتی ہے جو اطاعت شعار ہو، خدمت گزار ہو اور والدین کی حق شناس ہو، جو نہ سرکش ہو اور جو نہ نافرمان ہو۔ الغرض یہی وہ پاکیزہ اوصاف تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے مستقبل کو شاندار بنایا، اور جن کی بدولت وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے اور ان کے حق میں وفا شعار، خدمت گزار اور حق شناس اولاد ثابت ہوئے۔ جہاں تک اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس پر انتہائی سخت گیر فرشتے مسلط ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے والدین کا سب سے قیمتی تحفہ جو بتایا وہ اچھی تعلیم و تربیت کو بتایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے بچے کو ادب سکھاؤ پھر تعلیم دو۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادب عقل کا نور ہے، جیسے آگ اندھیرے میں آنکھ کے لیے نور بن جاتی ہے۔ اپنے بچے کو معزز بناؤ اور اسے عمدہ آداب کی تعلیم دو۔ ایک اور مقولہ ہے، ادب آبا اور اجداد سے حاصل ہوتا ہے اور نیکی اللہ کی طرف سے۔ ایک اور مقولہ ہے، جو شخص اپنے بچے کو بچپن میں ادب سکھاتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ ایک اور مشہور مقولہ ہے، جسے والدین ادب نہ سکھائے اسے زمانہ ادب سکھا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اولاد کے لیے اخلاق کا ایک تصور دیا ہے، تو قرآنی اخلاق اولاد کے سلسلے میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو نصیحت ہے، سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 سے 19 تک اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا خاکہ کھینچا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحت جو اپنے بیٹے کو انہوں نے کی ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ اس میں بہت سارے نکات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک، غلط عقائد کی نشاندہی کرنا، یعنی اولاد کے سامنے، جیسے شرک، کفر، ظلم، الحاد اور خدا سے بغاوت وغیرہ ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب۔ نمبر تین، خدا کے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے وہ شکر گزار بنے۔ نمبر چار، مباح اور جائز اور دنیاوی کاموں میں والدین کا وہ کہاں مانے۔ اللہ کی عظیم قدرت کا اظہار، جیسے لقمان علیہ السلام نے کہا، کیا بیٹا، اے میرے بیٹے، کوئی ذرہ بھی آسمان و زمین میں یا آسمان و زمین کے جس کونے میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے لانے پر قادر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی صفات جلیلہ کی تعلیم، اللہ لطیف، اللہ خبیر ہے، باریک بھی باخبر، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ پھر فرائض کا اہتمام، یعنی نماز قائم کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دو، یعنی بھلائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو، اور ہر آنے والی مصیبت پر، ہر آ پڑی مصیبت پر صبر کرو۔ صبر چونکہ بڑے ہی عظیمت کے کاموں میں سے، بڑے بلند حوصلے اور ہمت کے کاموں میں سے، اس لیے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔
لوگوں کے ساتھ بڑائی اور تکبر کا برتاؤ ہرگز نہ کرو، زمین میں نرم چال چلو، گال پھلا کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلو۔ تکبر اور متکبر لوگوں کی چال خدا کو سخت ناپسند ہے۔ اور اپنی آواز نرم اور دھیمی رکھو، بیجا آواز کو بلند نہ کرو، اس لیے کہ گدھے کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے اور سب سے کری ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ چند نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں کہ کن امور کو ان کی تربیت میں ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پھر آخری بات وہ اولاد کی شادی ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کے بعد جب اولاد سن بلوغ کو پہنچ جاتی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو شادی کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ جوڑے کا انتخاب ہوتا ہے۔ رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں دین و اخلاق کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو وہ نکاح مضبوط اور مستحکم اور دونوں خاندانوں کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، رواہ الترمذی وابن ماجہ، کہ جب تمہارے پاس ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ لوگ عام طور پر لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے ان چار باتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اس کے حسب و نسب اور خاندان کو دیکھتے ہیں، اس کے مال و دولت کو دیکھتے ہیں اور دینداری کو دیکھتے ہیں۔ تم دینداری کو ترجیح دو تو کامیاب زندگی گزار سکو گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ آسان نکاح ہوتا ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواہ نکاح میں بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ تو اسلام دین و عدل و قسط ہے، وہ ہر چیز میں اعتدال اور توازن کو پسند کرتا ہے، افراط اور تفریط کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے ہر معاملے میں اس نے ہمیں اعتدال کی تلقین فرمائی ہے۔ زندگی کے مختلف موقعوں پر اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر بے ضرورت خرچ اور نمائش، اور بعض امیروں کا دولت کو پانی کی طرح بہا دینا وغیرہ ایسا سنگین جرم ہے کہ بر وقت اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ پورے معاشرے کے لیے ناسور بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں شادی جو ہر انسان کی فطری ضرورت ہے ایک بڑی مشکل بن کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور فضول خرچ کے بارے میں بتایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو فضول خرچی کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ فضول خرچی کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ایک تو فضول خرچی خود فضول خرچی کرنے والے کے لیے حسرت اور پچھتاوے کا باعث بنے گا، ممکن ہے کہ یہی اسراف اسے فقیر اور کنگال بنا دے اور محتاجی میں ڈال دے۔ دوسرا، سماج اور معاشرے پر اس کا بڑا منفی اثر پڑے گا، امیروں کی دیکھا دیکھی معاشرے کے دوسرے لوگ بھی اس کی تقلید پر مجبور ہوں گے، نتیجے میں فضول خرچی معاشرے میں ایک رسم و رواج کی حیثیت اختیار کر لے گی۔ تیسرا، اس کا سب سے بڑا نقصان روحانی اور اخروی ہے، اور ہر انسان اپنی کمائی ہوئی دولت کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر، خاندان، محلہ، بستی، شہر اور حلقہ اثر میں فضول خرچی اور اسراف سے بچنے سے متعلق خدائی ہدایت عام کرے اور اس کے مضر اثرات اور نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کرے، تاکہ وہ شادی بیاہ میں کم خرچ کرے اور نکاح کو آسان ترین بنائے، اور مال جو قیام زندگی کا ذریعہ ہے اس کی حفاظت اور اس کا بہتر استعمال ہو سکے۔ تو یہ چند باتیں اولاد کے حقوق سے متعلق، اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ ताला इन बातों पर मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सफ़ा ऑनलाइन की कोशिशें दरअसल दीनी तालीमात को डिजिटल दौर में बेहतर अंदाज में पेश करने की एक कोशिश है। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों में शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, मुतल्लिक़ीन को फॉरवर्ड करें। ये एक दीनी तहरीक है, इसमें आपका ताउन हमारे लिए बहुत अहम है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।